بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جو ہیں تو سب کچھ ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان تخلیق کیے گئے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم بالا سے عالم دنیا تک کا سفر ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس ویڈیو میں ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا۔ اس حصے میں حضرت آمنہ کی وہ روایات جو سب سے پہلے اسلامی کتب لکھی گئیں جن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصہ بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تغیرات سے دوچار ہوتی ہیں میں ان سے بالکل محفوظ رہی۔ چنانچہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ درج ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حاملہ ہو گئی تھی، لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی دقت اور مشقت محسوس نہ کی، بلکہ لطافت و سہولت کا یہ عالم تھا کہ اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارات کے ذریعے ہوا، پہلے اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت تھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، آپ کو علم ہے کہ آپ اس امت کے سردار اور اس کے نبی کی والدہ بننے والی ہیں۔ حضرت آمنہ کو جس روز سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا، اسی روز سے بشارات و ہدایات کا تانتا بند گیا۔ ان کو قدم بقدم رہنمائی ملنے لگی تاکہ وہ آگاہ ہو جائیں کہ آنے والا وجود کوئی معمولی ہستی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا اسم گرامی تک بتا دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہ زمین و آسمان کی کائنات میں ان کا کیا مقام ہے۔ سیرت حلبیہ میں درج ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے ہدایت کی کہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا کہ میں ہر حاسد وہ بدخواہ کے شر سے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ و حفاظت میں دیتی ہوں۔ پھر اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام توریت و انجیل میں احمد ہے، زمین و آسمان والے سب ان کی تعریف کریں گے۔ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ ایک منفرد نورانی ولادت تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی تشریف لائیں اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت آمنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسے قبیلہ عبد المناف کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بڑے پیار سے بولی، پی لو۔ میں نے پی لیا۔ دوسری بولی، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔ اس ساعت سعید نے سارا گھر بکائے نور کر دیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور ہر چیز چاندنی میں نہا گئی تھی۔ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نہیں، ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے۔ ہر شے رقصاں تھی اور ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالوں اور تاریکیوں کو روشنی عطا کرے گا، دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا اور با کمال بھی، نہ ان جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ ام عثمان فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے عجیب ایمان فروز مشاہدات جو اس وقت کیے وہ بھی تاریخ کی کتب میں محفوظ ہے۔ وہ فرماتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ میں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر شے نور میں ڈوب گئی ہے، گویا کائنات میں نور کا سیلاب آ گیا تھا۔
اجرام سماوی زمین کی طرف جھک رہے تھے جیسے اسے بوسہ دینا چاہتے تھے۔ یہ انقلاب صرف احساس نہ تھا بلکہ ایک حقیقت کی نمود تھی۔ بہقی، طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پس جب حضرت آمنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے نور نکلا جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ طبقات ابن سعد کے اندر حضرت آمنہ کا مشاہدہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے، جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے، اور بوقت ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف تھے۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق کی طرف گاڑ دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب کی طرف گاڑ دیا گیا، اور ایک کعبے کی چھت پر لہرا دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بہت ساری روایات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر یہاں پہ کیا جائے گا۔ الخصائص الکبریٰ کے مطابق ابو نعیم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت شفا بنت عمر نے بتایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آمنہ کے ہاں تولد ہوا تو وہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر تشریف لائے اور آواز نکالی۔ میں نے کسی قائل سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ حضرت شفا مزید بیان فرماتی ہیں کہ میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک مجھ پر رعب چھا گیا اور کپ کپی کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور روشنی بھی کم ہو گئی۔ یہ صورتحال میرے دائیں طرف رونما ہوئی۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے؟ دوسرے نے کہا مغرب کی سمت لے گئے ہیں۔ پھر روشنی پھیل گئی، اس کے بعد پھر رعب چھا گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر تاریکی چھا گئی۔ اس دفعہ یہ کیفیت بائیں طرف سے ظاہر ہوئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے؟ کسی نے جواب دیا مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ یہ عجیب و غریب صورتحال تھی جو میرے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرما دیا، چنانچہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے عمرو بن قتیبہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بتایا کہ میرے والد ایک عالم تھے، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرشتے اترے اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگیں، اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا، اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تندو تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی، اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئیں جو ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال لڑکے ہی جنیں گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی، اور فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ہر آسمان پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا، جن سے ہر شے روشن کر دی گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں، اور جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ ستون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیے گئے تھے، جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اپنے گھروں کو سجانا، لائٹیں لگانا اور خوشی منانا اللہ پاک اور فرشتوں اور جنت کی حوروں کی بھی سنت ہے۔
शब विलादत अल्लाह ताला ने हौज़ कौसर के किनारे महकती कस्तूरी के 70,000 दरख्त लगाए, जिनके खुशबूदार फल अहले जन्नत के लिए खुशी का बायस होंगे। उस रात आसमान वाले अल्लाह के हजूर सलामती की दुआएं मांगते रहे। पत्थर के बुत औंधे मुंह गिर गए। लात और अज़ा के शैतान अपने थान से बाहर निकले। वो चीख रहे थे कि कुरैश को कुछ पता नहीं वो किस हाल में पहुंच गए हैं। सिद्दीक वो अमीन आ गए हैं। बैतुल्ला शरीफ के अंदर से कई रोज़ तक ये आवाज़ सुनाई देती रही कि अब मेरा नूर मुझे वापस कर दिया जाएगा। मेरी ज़ियारत करने वाले अज सरे नो आने लगेंगे। मुझे जाहलियत की निजास्तों से पाक कर दिया जाएगा। ऐ अज़्ज़ा, अब तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। बैतुल्ला शरीफ पर मुसलसल 3 रोज़ तक इसी तरह लर्जा तारी रहा। ये पहली अलामत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त कुरैश के मुशाहिदा में आई। और अबू नुऐम ने हज़रत अब्बास से रवायत की है कि हज़रत आमिना के बतन अथर में नूर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवा गर होने का पता इस तरह चला कि उस रात कुरैश का हर जानवर बोलने लगा, यानी उसे ज़ुबान मिल गई। वो बोलने लगा कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजिदा के बतन अथर में जलवागर हो गए हैं। वो दुनिया के लिए अमान और कायनात के लिए सिराजुन मुनीर हैं। कबाइल अरब में जो कहान औरतें थीं, उनके मुसख्खर जिन्नात उस रात उनके पास आने से कासिर हो गए। काहिनों का इल्म छीन लिया गया। दुनिया भर के बादशाहों के तख्त उलट दिए गए और वो खुद गूंगे हो गए। उस रात वो बात तक न कर सके। बेशारात देने के लिए मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े। इसी तरह समंदर की मखलूक ने भी एक दूसरे को खुशखबरी सुनाई। ज़मीन व आसमान में निदा दी गई कि खुश हो जाओ कि बरकतों और रहमतों वाले अबुल कासिम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का वक़्त करीब आ गया है। हज़रत आमना फरमाती है कि जब वो लम्हा करीब आया और वो कैफियत तारी हुई जो उस मौका पर ख़वातीन पर तारी होती है, तो उस वक्त मेरे पास कोई न था। तो अचानक मैंने एक गूंजदार आवाज़ सुनी जिसने मुझ पर हौल तारी कर दिया। फिर देखा जैसे किसी ने सफ़ेद परिंदे के पर जैसी कोई चीज़ मेरे सीने पर मल दी है। इससे मेरा खौफ दूर हो गया और हर तकलीफ़ ज़ाइल हो गई। उस वक्त मैं प्यास महसूस कर रही थी। अचानक दूध की तरह सफ़ेद मशरूब मेरे सामने पेश किया गया जो मैंने पी लिया। इससे हर चीज़ मुनव्वर हो गई जैसे मुझसे नूर फूट रहा हो। फिर मैंने लंबी लंबी औरतें देखी जैसे खजूर के दरख्त हों। उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। वो अब्दुल मनाफ की बेटियां लग रही थीं। इन मुशाहिदात से मैं बेहद मुताजुब थी कि अचानक ज़मीन व आसमान के दरमियान रेशमी लिबास देखा। किसी ने कहा कि इस नौमौलूद मुबारक को ले लो और लोगों की निगाहों से छुपा दो। फिर मैंने कुछ लोग देखे। वो चांदी की सुराहियाँ लेकर हवा में खड़े हो गए। परिंदों की एक डार देखी। उन्होंने मेरे मकान को ढांप लिया। इन अजीबो गरीब परिंदों की चोंचें ज़बरजद और पर याकूत के थे। अल्लाह पाक ने मेरी निगाहों से हिजाबात उठा दिए। मैंने मशरिक और मगरिब को देख लिया और मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक और दूसरा मगरिब और तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दिया गया। जब पैदाइश का अमल मुकम्मल हो गया तो मैंने उस बेमिसल बच्चे को देखा जो हालत सजदा में था। उंगली ऊपर उठाई हुई थी जैसे कोई नहायत खुशू व खुशू के साथ दुआ कर रहा हो। फिर मैंने सफ़ेद बादल देखा। वो नीचे उतरा और नौमौलूद को छुपा लिया। वो मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने किसी की आवाज़ सुनी। वो निदा दे रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब की सैर कराओ और समंदरों में भी ले जाओ ताकि सब इनके नाम और ज़ात व सिफ़ात को पहचान ले और जान ले कि उनका नाम माही भी है, यानी मिटाने वाला। ये अपने वक्त में शिर्क की तमाम निशानियों को मिटा डालेंगे। इसके बाद अचानक वो मेरी निगाहों के सामने ज़ाहिर हुए। उस वक्त वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थे। नीचे सब्ज़ रेशम बिछा हुआ था। आबदार मोती से बनी हुई 3 चाबियाँ उनकी मुट्ठी में थीं। कोई कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह व नुसरत, नबूवत और हवाओं की चाबियों पर कब्ज़ा कर लिया है। फिर दूसरा बादल नमूदार हुआ। उससे घोड़ों के हिनहिनाने और पड़ों के फरफराने की आवाज़ें आ रही थीं। उस बादल ने भी इन्हें ढांप लिया और वो मेरी नज़रों से फिर गायब हो गए। मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब और अंबिया कराम के मकाम वलादत पर ले जाओ और जिन्हों इनसे और दरिंदों से, परिंदों से और हर किस्म की रूहानी मखलूक से उनका तारुफ करवाओ। उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रिक्कत और गरियाजारी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिल्लत और दोस्ती और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न,
حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز رنگ کا ریشم کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی، اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس سراحی کے پانی سے اس مہر کو 7 مرتبہ دھویا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان وہ مہر لگا دی گئی اور ریشم کے کپڑے میں اس مہر کو دوبارہ لپیٹ دیا گیا۔ پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا اور پھر انہیں میرے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت کی رات وہ سہانی اور نورانی ساعت تھی جب کائنات میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ نور کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں متزن تھا۔ نوری اجرام جھک جھک کر اس نوری ماحول میں اضافہ کر رہے تھے اور فرشتے جھانک جھانک کر اپنے اشتیاق دید اور شوق فراواں کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کب وہ نور کا پیکر جلوہ گر ہو اور فرشتوں کا امیر اسے لے کر دیدار عام کرائے اور کائنات کو زیارت کا شرف بخشے۔ ستاروں کا جھکنا، انوار کا چمکنا، محلات شام و بصرہ کا نظر آنا کوئی مبالغہ یا واقعات کی تخیلاتی یا تصویر کشی نہیں ہے۔ یہ وہ ساری کے سارے مشاہدات تھے جو حضرت آمنہ نے اس وقت کیے اور ان کے ساتھ جو دوسری عورتیں تھیں انہوں نے بھی کیے، جن کو تاریخ کی کتب کے اندر درج کر لیا گیا ہے۔ یہ تمام روایات اپنی اسناد کے ساتھ تاریخ کی کتب میں درج ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں حضرت عبد المطلب جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بننے کا شرف حاصل کیا، ان کو یہودی علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبریاں ستارہ احمد کے طلوع ہونے سے دیا کرتے تھے۔ تو اس رات جب ستارہ احمد طلوع ہوا تو یہودیوں کے ہاں اضطراب کی سی کیفیت تھی کہ پتہ کرو کس کے ہاں یہ طیبہ کا چاند چمکا ہے، کس کی گود میں وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جلوہ گر ہو گئی ہے۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔